کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا تو لوگ وہاں پہ میرا انتظار کر رہے تھے. وہاں پہ انٹرویو کے لیے جو ایک ویکینسی تھی اس کے لیے کوئی میرے خیال میں 1000 سے زیادہ لوگ آئے ہوں گے انٹرویو دینے کے لیے. تو وہ سارے جب میں پہنچا تو سارے یہی وہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یحییٰ کون ہے. تو میں نے جا کے بتایا جی بھائی میں یحییٰ. تو وہ سارے کوئی ادھر سے آ رہا میری سیلفی لے رہا کوئی ادھر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز. امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملواتے ہیں محمد یحییٰ بختیار صاحب، SST ایٹ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان. بہت ہی معزز ٹیچر ہیں اور الحمدللہ زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. ان کا انٹرویو ہم نے کیوں کیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ان میں انفرادیت یہ ہے کہ ضلع بھر میں SST کی ایک ہی سیٹ تھی اور اس پہ اپلیکنٹ بہت زیادہ تھے. یحییٰ صاحب پورے ضلع میں ایک ہی سیٹ پہ پہلے ایک ہی ممبر منتخب ہوئے. ان کی کامیابی کی سٹوری اور ان کی زندگی کے واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں. یقیناً انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. چلتے ہیں محمد یحییٰ بختیار صاحب کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یحییٰ صاحب طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل بخیر رکھی ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. یحییٰ صاحب آپ ایک تعلیمی سلسلے سے وابستہ ہیں، پروفیشنل آپ کا یہی کیریئر ہے. تعلیمی کیریئر کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے پڑھے، یہ مکمل کہانی ہمیں سنائی. جی عمران بھائی، سب سے پہلے میری جو اسکولنگ ہے وہ شام کی ہائی اسکول سے ہے. نرسری کلاس سے لے کر 8 تک مڈل حصہ میں نے شام کی ہائی اسکول میں پڑھا. پھر اس کے بعد میں DPS اکاڑا میں میرے فادر نے ایڈمیشن کروا دیا. وہاں پہ میں نے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر FSC تک میں DPS اکاڑا میں پڑھا ہوں اور الحمدللہ میں نے اسکالرشپ پہ یہ ایجوکیشن حاصل کی. اور اس کے بعد پھر میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی اور ماسٹر بھی میرا پنجاب یونیورسٹی سے ہے اسلامک اسٹڈیز میں. اور ریسنٹلی میں نے الحمدللہ MPhil بھی پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا. بہت خوب ماشاءاللہ، یہ MPhil کر چکے ہیں. اچھا یحییٰ صاحب، ہمیں آپ اپنے جاب کیریئر کے بارے میں بتائیے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اب آپ کس پوسٹنگ پہ ہیں؟ جی سب سے پہلے میں نے اپنا جو میرا پروفیشنل کیریئر ہے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا 2013 کے اینڈ میں. DPS اکاڑا کا کیمپس یہاں پہ بنا گجرا شاہکی میں، وہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا. ان کا فرسٹ سیشن تھا ان دنوں میں، پہلے یہ 8 تک تھی کلاس یہاں اور 9th کا ان کا فرسٹ سیشن تھا. وہاں پہ میں نے بایو فزکس کیمسٹری اور اسلامک اسٹڈیز یہ سبجیکٹس میں نے یہاں پہ پڑھائے اور 2014 تک میں یہاں تک میں پڑھاتا رہا. پھر 2015 میں جابز آئیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو میری سلیکشن ہو گئی ایز اے ESC ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر. 3 سال میری اپائنٹمنٹ رہی گجرا میں ہے اسکول GPS خانہ والی. وہاں پہ میں ایز اے ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر پرائمری اسکول جسے ہم کہتے ہیں PST وہاں پہ میں سرو کرتا رہا ہوں. الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا. اس کے بعد پھر 2017 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ ویکینسیز آئیں SSCs کے لیے اور SC/SC کے لیے. تو میں نے ایز اے دوبارہ اپلائی کیا ایز اے فریش کینڈیڈیٹ، پروموشن بیس پہ نہیں، ایز اے فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کیا اور الحمدللہ آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا اوور آل پنجاب اوور آل اکاڑا اور میری یہ سلیکشن ہوئی ایز اے SSC پورے ڈسٹرکٹ اکاڑا میں. تو میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ ایک سیٹ تھی GHS رتے کی، یہ حویلی لکھا مرکز میں آتا ہے اسکول. وہاں پہ میں اپنی سروسز سر انجام دیتا رہا ہوں اور 2019 میں پھر میرا ٹرانسفر ہوا اور اب میں اپنا ہوم اسٹیشن جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان وہاں پہ. بہت خوب ماشاءاللہ، ان کا یہ سلسلہ رہا. SSE کی ایک ہی سیٹ پہ یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. اچھا یحییٰ صاحب، SSC کی جب ایک ہی سیٹ تھی ضلع بھر میں، جب اپلائی کرنے لگے اس سیٹ پہ
اس وقت تاثرات کیا تھے کہ آپ کو وہ ایک سیٹ مل جائے گی؟ کئی ایک لوگ تھے، ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک سیٹ کو دیکھتے ہی کہا کہ ایک سیٹ ہے، ہم تو اس اہل نہیں ہیں۔ آپ کے اس وقت تاثرات کیا تھے اور ضلع بھر میں ایک ہی سیٹ پہ کامیاب ہونے پہ آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ عمران بھائی، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہے کہ جب یہ سیٹ آئی تو میں نے، میرے دوست ہیں سجاد صاحب، انہوں نے مجھے کال کی۔ میں اس وقت اکاڑا میں کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کال کی کہ سیٹس آئی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایس ایس سی کی ایک سیٹ ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ میں نے کہا ایک سیٹ ہے، ہزاروں لوگ اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ یہ سیٹ ہماری ہے۔ وہ کچھ دوستوں کی انکریجمنٹ کی وجہ سے اور کچھ آپ کی سیلف ڈٹرمینیشن کی وجہ سے آپ جو ہے سکسیس اچیو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، وہ اس کی بات میرے دل پہ بڑی اتری۔ میں نے کہا انشاءاللہ چلیں اپلائی کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اپلائی کر دیا اور میں نے اس کے لیے پھر باقاعدہ جو ایک ٹیسٹ پریپریشن ہوتی ہے وہ میں نے کی، جو ٹیسٹ ویٹیج 90 نے جاری کیا ہوا تھا اس کے مطابق میں نے اکارڈنگ تیار کی، اور الحمدللہ آئی اسٹوڈ فرسٹ اوور آل اکاڑا۔ اور یہ ساری والدین کی دعائیں ہیں، دوستوں کی دعائیں ہیں، پیرنٹس کی دعائیں ہیں، ٹیچرس کی دعائیں ہیں، الحمدللہ۔ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، جب آپ کو پتا چلا کہ پورے اکاڑا میں صرف آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، اس وقت تاثرات کیا تھے؟ فیلنگ کیسی تھی؟ کیا محسوس کیا آپ؟ میں جب انٹرویو دینے کے لیے عمران بھائی گیا، ہائی اسکول یہ ہے فیصل آباد روڈ پہ، اسلامیہ ہائی اسکول، وہاں پہ ہمارے انٹرویو تھے۔ تو اس سے پہلے جو میرٹ لسٹ ہے اکیڈمک بیس پہ وہ لگ چکی تھی، تو اس میں الحمدللہ میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ تو جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہاں پہ کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا، تو لوگ وہاں پہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہ انٹرویو کے لیے جو ایک ویکینسی تھی اس کے لیے کوئی میرے خیال میں 1000 سے زیادہ لوگ آئے ہوں گے انٹرویو دینے کے لیے۔ تو وہ سارے، جب میں پہنچا تو سارے یہی وہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یحییٰ کون ہے؟ تو میں نے جا کے بتایا جی بھائی میں یحییٰ۔ تو وہ سارے کوئی ادھر سے آ رہا، میری سیلفی لے رہا، کوئی ادھر آ رہا۔ وہاں سے مجھے میرے جو اپنے آپ پہ وہ انکریجمنٹ اور زیادہ بڑھی کہ الحمدللہ یہ عزت اور یہ آنر جو اللہ نے دی ہے، یہ ساری میرے اساتذہ کی محنت ہے، میرے پیرنٹس کی محنت ہے، اور انہوں نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچا۔ اور الحمدللہ انٹرویو میرا بہت اچھا ہوا، اور فائنلی جو سلیکشن ہوئی اس میں میرا نام آ گیا اور میری ریکروٹمنٹ ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یقیناً والدین کی دعاؤں کے بغیر انسان کسی اچھے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا یحییٰ صاحب، ہر بندے کے من میں کوئی خواب ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی تو میں نے اچیو کر ہی لی ہے، مگر فیوچر میں اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے من میں کیا خواب ہیں؟ آج سے 10 سے 15 سال بعد آپ اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمران بھائی، وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ پانی کھڑا رہے تو اس سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں واٹر بلومنگ ہو جاتی ہے، گرینش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندہ وہ ہے جو اپنی اچیومنٹ پہ فخر نہ کرے اور آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے۔ اگر آپ نے ایک اچھی اچیومنٹ لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ساکن ہو کر بیٹھ جائیں، ورنہ آپ پہ زوال شروع ہو جائے گا۔ میں بھی الحمدللہ اسی موٹو کے لے کر آگے چل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں گریڈ 17 کے لیے پی پی ایس سی کی اور سی ایس ایس کے لیے انشاءاللہ اسٹرگل کروں گا اور تیاری کر رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک اچیومنٹ کے بعد آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں تو آپ کا ہونا یا نہ ہونا وہ برابر ہے۔ آپ کی جو سیلف اسٹرگل ہے وہ آپ کے مرتے دم تک جاری رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ پر آپ کا بلیو ہونا چاہیے، دین دا سکسیس ول بی یورس۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سوچ ہے آپ کی۔ یقیناً جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔
اچھا یحییٰ صاحب، آپ زندگی میں کئی انسانوں سے انسان ملتا ہے، کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور کئی ایک سے متاثر ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں پسندیدہ شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں اور اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ جی عمران بھائی، آئیڈیل پرسنالٹی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو ان سے آپ کا سوشل تعلق رہتا ہے، ایک وہ ہوتی ہیں جو ہسٹری میں گزر چکی ہوتی ہیں اور آپ ان سے متاثر ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں بات کریں کہ میں کن سے متاثر ہوں تو نو ڈاؤٹ میں قائد اعظم ہمارے محمد علی جناح، ہی واز نو ڈاؤٹ اے بریلینٹ پرسن. میں ان سے بہت متاثر ہوں. ان کی جو ایک کوٹیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ریولیوشن لائی. ان کے جو کہنا ہے کہ فیلئر از اے ورڈ ان نون ٹو می، کہ ناکامی وہ لفظ ہے جسے میں جانتا ہی نہیں. تو جب آپ کا یہ مائنڈ بن جائے گا کہ آپ صرف جانتے ہی کامیابی کو ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی منزل بھی کامیابی ہے، ناکامی کو تو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس چیز سے، اس کوٹیشن سے میں بہت متاثر ہوں. دوسرا عمران بھائی، جو ہماری سوشل لائف میں، ہمارے جو روزمرہ زندگی میں جو میرے جو آئیڈین ہے وہ میرے والد صاحب ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میری والدہ ان ایجوکیٹڈ تھی، نو ڈاؤٹ انہوں نے میرے لیے بہت محنت کی ہے، ہر لحاظ سے میرے ساتھ انہوں نے ایک اچھی پرورش کی ہے، میرے کوپریٹ کیا ہے. لیکن میرے والد صاحب کیونکہ ایجوکیٹڈ تھے، انہوں نے مجھے یہاں شام کی میں پڑھتا تھا تو وہ ایک اچھی تعلیم کے لیے مجھے DPS اکاڑا لے کے گئے، انگلش میڈیم اسکول میں مجھے پڑھایا اور انہوں نے میری خود مینٹورنگ کی. اور میرے والد صاحب کی مینٹورنگ کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی شفقت سے الحمدللہ میں اچھے ہوں. اچھا محترم یحییٰ صاحب، آپ ہماری ایک حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اکثر بچے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. یعنی والدین ان کو کچھ کہتے ہیں، بڑا بھائی کچھ کہتا ہے کہ تم میڈیکل میں چلے جاؤ، بچے کا اپنا مائنڈ FA کرنے کا ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ بچہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو والدین اس سے فورس کرتے ہیں کہ نہیں تم میڈیکل ہی کرو. اس حوالے سے ہمارے والدین اور جو طلباء ہیں ان کے نام ایک پیغام دیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کس طرح سے ہوتی ہے. عمران بھائی، کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کے بارے میں میرا نظریہ جو ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ از بیسڈ آن یور سیلف ڈٹرمینیشن. اس کا تعلق آپ کے اندر کے جنون سے ہوتا ہے. اب اکثر ہمارے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کسی نے بایو رکھنی ہوتی ہے، کسی نے کمپیوٹر رکھنا ہوتا ہے، کوئی آرٹس والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ویلنگ ہوتا ہے بایو رکھنے میں یا کمپیوٹر رکھنے میں، جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ انہیں کسی اور فیلڈ میں جانے پہ ویلنگ ہوتے ہیں. میں ایک نظریہ جو دیا کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس اور جو ٹیچرس ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک لیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو انٹرسٹنگ ہے، اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کی جو اپنے دل کا جنون ہے، وہ کس سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگ اسے گائیڈ کریں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک تو لیتے نہیں، ہم صرف اس کی مارکس کی بیس پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے مارکس ہیں، آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے، اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے. حالانکہ یہی وجہ ہے کہ وہی اسٹوڈنٹس میٹرک میں اچھے مارکس لینے کے بعد FSC میں یا آگے پروفیشنل جو اکیڈمک کوالیفیکیشن میں جا کے وہ خلاف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کسی اور فیلڈ میں بھیجا گیا ہوتا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹ آف دا اسٹوڈنٹ. آپ اسٹوڈنٹ کا پہلے مائنڈ سیٹ چیک کریں، پھر اس کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ آپ کا میں نے فیڈ بیک لیا ہے، اس کے مطابق آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے اور اس میں آگے یہ اپرچونیٹیز ہیں جو آپ اویل کرنا چاہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے. یہ بھی بڑا میجر ایشو ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ باہر سے سن لیتے ہیں، عموماً جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جی ڈاکٹر بن گیا، آپ نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. اپنے بچے کی سائیکالوجیکل جو ویوز ہوتے ہیں وہ اسے پتہ نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، انہیں بھی سمجھایا جائے کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کا مینٹالٹی لیول یہ ہے اور اس کو اس فیلڈ میں اگر آپ بھیجیں گے تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا جو ہے کیریئر جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. جی
ایک بہترین رہا آپ کا یہ جواب۔ یقیناً انٹرسٹ، جس چیز میں اسٹوڈنٹ انٹرسٹ کر رہا ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے، اسی پہ ہی والدین کو بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا یحییٰ صاحب، ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان طلباء جو ہمارا آنے والا سرمایہ ہیں، ہمارا آنے والا کل ہیں، جو کل کو اس ملک کی باغ دوڑ انشاءاللہ سنبھالیں گے، ان کے نام چند الفاظ میں اپنا پیغام دیں۔ عمران بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے، اسٹرگل جو ہے، دیٹ از بیسڈ آن 2 میجر پورشنس۔ اس کے 2 حصے۔ دا نمبر 1 از یور ہارڈ ورک، یور اسٹرگل، یور سیلف ڈٹرمینیشن۔ یہ جو چیز ہے اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے۔ دا نمبر 2 از دا پریئرز آف یور پیرنٹس ایز ویل ایز دا پریئرز آف یور ٹیچرز۔ اس کا تعلق آپ کی اخلاقیات سے ہے، آپ کی اخلاقیات، آپ کے ادب سے ہے۔ وہ ہوگا تو آپ کے پیرنٹس اور آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیز 2 فنڈامنٹل کانسیپٹس آر انٹر کنیکٹڈ۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صرف محنت بھی آپ کو کسی مقام پر نہیں پہنچا سکتی، اور صرف دعائیں بھی آپ کو کسی مقام پر نہیں پہنچا سکتی۔ دونوں ساتھ لے کر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نوجوان نسل کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ محنت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں بھی لیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے کہ بیٹا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جو ادب جو ہے اس کا تعلق بھی آپ کی کامیابی سے ہے۔ میں ایک موٹیویشنل سٹوری اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، تو اسے گفٹ میں کسی دوسرے بادشاہ نے طوطا بھیجا۔ وہ بہت ہی ایکسپینسو تھا، لیکن اسے بادشاہ نے ایک شاخ پہ بٹھایا۔ کچھ دن گزرے، وہ جو طوطا تھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت، بڑا شائننگ نظر آتا تھا، لیکن وہ نہ اڑتا تھا نہ اپنی جگہ سے ہلتا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ بہت ایکسپینسو مجھے یہ برڈ ملا ہے، لیکن اس کا جو ہے مجھے فائدہ کوئی نہیں، یہ نہ اڑتا ہے نہ کوئی اپنے کرتب دکھاتا ہے۔ الٹیمیٹلی اس نے اپنے اس دور کے جو میڈیکل ڈاکٹرز تھے، جسے ہم طبیب کہا کرتے تھے اس دن میں، تو وہ طبیبوں کو اس نے بلوایا، اس کا علاج کروانا چاہا کہ یہ اڑے۔ تو لیکن سب طبیبوں نے کوشش کی، لیکن طوطا اپنی جگہ سے اپنی شاخ سے نہیں اڑا۔ تو آخر میں بادشاہ کے ایک جو وزیر تھا اس نے اسے مشورہ دیا کہ ایک صرف طبیب رہ گیا، آپ اگر اسے بلوائیں، اگر وہ اس کا علاج کر سکا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ادروائز اس کا کوئی علاج نہیں، یہ اڑ نہیں پائے۔ بادشاہ نے اسے بلوایا۔ اس نے کیا کام کیا، اس نے وہ طوطا جس شاخ پہ بیٹھا تھا وہ شاخ کاٹ دی۔ تو طوطا پھر ایسا اڑا کہ وہ سارا جو مجمع تھا وہ اس کی اڑان پہ حیران رہا۔ تو وہاں سے یہ میں ایک جو کوٹیشن نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ سکسیس دین یو ہیو ٹو برن یور بوٹس۔ آپ کو اپنی کشتیاں جلانی پڑیں گی، آپ کو اپنی فنڈامنٹل جو آپ کو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو جلا کے آپ کو کامیابی حاصل کرنا پڑے گی۔ جب تک آپ اپنی شاخ کو نہیں کاٹیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہی پیغام ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کے۔ جی بہت خوب یحییٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اگر آپ بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے مقام کو چھوڑیں، بڑے کی محنت کریں تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ یحییٰ صاحب، آپ نے پسندیدہ اپنی شاعری میں سے جو آپ کے پاس یقیناً آپ کو کئی اشعار یاد ہوں گے، اس میں سے ایک پسند کا شعر ہمیں سنائیں اور اسے ناظرین سے شیئر کریں۔ جی عمران بھائی، میرا پسندیدہ شعر جو ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خطا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب ہماری یہ سیٹنگ رہی محمد یحییٰ بختیار صاحب کے ساتھ۔ یقیناً یہ انٹرویو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں موٹیویشنل ملیں گی، ان کو زندگی میں لے کے آئیں تو جہاں پہ یہ کامیاب ہیں تو ہم بھی اور آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔